5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ حضرت یسوع علیہ السلام۔ حضرت یسوع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ انعام اور سورہ صاد میں 2 جگہ آیا ہے، جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت یسوع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور شرکیہ باتوں اور کاموں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی بوجھ اور سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی، جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں دی، تو ان کے ہاتھوں میں بھی کنکریاں تسبیح پڑھتی رہیں۔ لیکن جب کنکریوں کو زمین پر رکھ دیا تو تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ مسند بزار۔ ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے سامنے یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے، عاجزی، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، ہے ہمارے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 24۔ فائدہ: والدین کے ساتھ تکبر اور اکڑ کر پیش آنا ناجائز اور حرام ہے، اور تواضع اور عاجزی سے پیش آنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کا سنت طریقہ: وضو کی نیت کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں تک گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، پے در پے وضو کرنا۔ نمبر 12، ترتیب وار وضو کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: سب سے بہترین آدمی۔ حضرت درہ بنت ابو لہب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ شعب الایمان۔
ایک گناہ کے بارے میں، شراب پینے والے کی سزا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی کہ میری عزت کی قسم، میرے بندوں میں جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنا ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسند احمد۔ دنیا کے بارے میں گمراہی سے بچنے کا نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا اور قیامت کے دن برے حساب سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے میری ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ شعب الایمان۔ آخرت کے بارے میں جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، کوئی اور نعمت چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے بارونق نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور کیا تو نے دوزخ سے ہمیں نجات نہیں بخشی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا تو جنت والوں کو کوئی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ مسلم۔ طب نبوی سے علاج۔ قرآن کریم نسخہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا پہنچ چکی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ فائدہ: قرآن مجید بدنی اور قلبی بیماریوں کے لیے شفاء کامل ہے اور دنیا و آخرت کے تمام امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ ترمذی۔